جانے کیا کیا ہیلے بہانے کیے انہوں نے، تب کہیں جا کر لیلا باہر آئی۔ خلیفہ صبح سے انتظار کرتے سوکھ چکا تھا۔ لیلا کو سر سے لے کر پاؤں تلک دیکھا اس نے، پھر سر جھکا کر دیر تک کسی سوچ میں غرق رہا۔ آخر اس نے دل ہی دل میں کہا، بات کر کے تو دیکھوں اس سے، شاید وہ بات کرتے ہوئے مسکرا دے، کیوں اس کی خوبصورتی کچھ نہ کچھ نمایاں ہو جائے۔ وہ اس طرف متوجہ ہوا جدھر منہ پھلائے لیلا کھڑی ہوئی تھی۔ خلیفہ وقت نے لیلا سے پوچھا، بتاؤ تم لیلا ہی ہو نا؟ بالکل، میں لیلا ہی ہوں، وہی لیلا، مگر تم مجنوں تو نہیں ہو؟ جو نگاہ اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ کہا لیلا نے خلیفہ ہارون رشید سے۔ کسی اور حسن سے آلودہ نظر سے لیلا کو کیسے دیکھ سکتے ہو جب تک ندامت کے اشکوں سے وضو نہ کر لو تم؟ کس نے کہی مجھے یاد تو نہیں، مگر یہ بات سچ ہے بالکل، کیونکہ ہر کسی کے دل کو لگتی ہے۔ وہ بولی، میری طرف مجنوں کی نظر سے دیکھو، تو مطلب محبوب کو مجنوں کی نظر سے دیکھنا لازم ہے۔ کیا سبق ملتا ہے اس حکایت سے؟ کہ یعنی کیا ہے؟ محبت سے، عرفان سے سمجھ میں آئے گا۔ علم کی بدولت سمجھنا کچھ اور بات ہے۔ اسلام پیار ہے، عشق ہے، عرفان ہے۔ جو کوئی کچھ اور سمجھتا ہے وہ ادھورا ہے۔ محبت انسان کو توحید تک لے جاتی ہے۔ توحید کی طرف جانے والی راہ کو ہر شخص اپنی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں کا حال یہ ہے۔ سوچو، جو محبت کی راہ کا مسافر ہو، اس کی زبان برے الفاظ اور لغویات سے آلودہ ہو سکتی ہے کیا؟ بے محبت نگاہیں گرد سے بھر جاتی ہیں، حسد کی گرد سے اندھا کر دیتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو خود اندھا کر لے، اس کے علاج سے مرہم بھی لاچار ہے اور طبیب بھی لاچار ہے۔ کبھی میں نے بغداد کے مشہور اور نامی گرامی چور جوہا کی سرگزشت سے ایک واقعہ سنایا ہے آپ کو۔ جوہا شام ڈھلنے اور اپنا دھندا شروع کرنے کے انتظار میں ایک درخت کی چھاؤں میں میوے استراحت تھا۔ اچانک اسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا، اٹھو جوہا، دیکھو ذرا، وہ تھیلے جا رہے ہیں جن میں بہت سی جواہرات ہیں۔ جوہا اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ وہ بولا، میں کیا کروں؟ پھر کسی اور نے کہا، ارے دیکھو تو، تمہارے ہی گھر جا رہے ہیں تھیلے۔ وہ موصوف پھر بھی یوں ہی پڑے رہے۔ ہاں تو پھر کچھ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ ہم لفظوں کو اہمیت نہیں دیتے، سکوت کو دیتے ہیں۔ سکوت ایک کیفیت ہے۔ جس طرح سے قسم قسم کی آوازیں کلمے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، تو قسم قسم کا سکوت بھی ہوتا ہے۔ ہماری پہچان الفاظ نہیں ہیں، خاموشی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خاموشی پر گفتگو حاوی آ جاتی ہے۔ حال جیسا بھی ہو، اس کا اظہار یکساں ہوتا ہے۔ حال کو جن بھی لفظوں، جن بھی جملوں کا جامہ پہنا دو، الفاظ کو جوڑ جاڑ کر جو چاہے مفہوم گھڑ لو، معنی ہی اصل ہے بات کی۔ معنی ہی سے ایک شخص دوسرے کو سمجھ پاتا ہے۔ الفاظ چاہے جو بھی ظاہر کر رہے ہوں، زبان حال ترجمے کی محتاج نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر مخلوق اس سے خوب واقف ہے۔ حال کی بھی زبان ہوتی ہے۔ حیوانوں کو بھی جو پسند نہیں آتا وہ بتا دیتے ہیں رویے سے اپنے۔ کہتے ہیں نا، الفاظ چاندی ہیں اور سکوت سونا۔ اچھا، کیسے؟ اچھا جملہ ہے، مان لیا۔
مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ سکوت، یعنی ایسی چیز جس کا موازنہ صرف سونے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا سکوت الفاظ سے زیادہ راز آشکار کر سکتا ہے؟ الفاظ سے زیادہ جامع ہوتا ہے کیا؟ الفاظ کی انتہا ہے زبان۔ ہاں تو پھر آخر اس کی ابتدا کیا ہے بھلا؟ جس طرح کہ ہر پانی کا کوئی سرچشمہ ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، سر آغاز ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ کا بھی سرچشمہ ہے، اور وہ مقام ہے سکوت۔ سکوت ہی الفاظ کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم الفاظ کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم حال دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے۔ سنی سنائی پر یقین کرنے والے کے لیے عقل فالتو شے ہے، زبان ہی کافی ہے۔ اب یہ بات ہم نے تو کر دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لفظ بیکار شے ہیں، بلکہ اس کے برعکس بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ یہ ہم روز روشن کی طرح واضح اور بے عیب حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ لفظ کی قوت گھٹانا ہمارا مقصد نہیں۔ الفاظ طاقتور ہوتے ہیں بلا شبہ، اتنے طاقتور کہ آپ جھوٹ پر یقین کر لیں گے، ہم حقیقت پر یقین نہ دلا سکیں گے۔